अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज एंड सिटी व्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो हम पढ़ रहे थे 9th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर 1, टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो हमने पढ़ा इसमें अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रॉब्लम क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन से हैं, उसके बाद हमने पढ़ा डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया कि प्रॉब्लम का तयन कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर प्रॉब्लम जो है वो गैर वाज़ेह हो तो उसके लिए कौन सी तरीक़ाकार यानी कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ पर अमल करके हम उस प्रॉब्लम का किसी भी प्रॉब्लम का तयन कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसके तरीक़ेकार पढ़े जिसमें गेन बैकग्राउंड नॉलेज आ गया, यूज़ केसेस आ गया और ड्रॉप पिक्चर आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा पिछली वीडियो में अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम कि आपने क्या किया कि पहले मसले को का तयन किया, उसके बाद उस मसले को समझा। और अब आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है प्लानिंग आ सॉल्यूशन। हमने मसले का तयन भी कर लिया यानी कि मसले को डिफ़ाइन भी कर लिया, उसके बाद मसले को समझा भी। और अब हमने क्या करना है, ये दोनों काम करने के बाद उसके बाद हमने प्लानिंग आ सॉल्यूशन यानी कि मसले के हल की मनसूबाबंदी करनी है। तो मसले के हल की मनसूबाबंदी आपने किस तरह करनी है, ये लिखा हुआ है। आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम वी formulate a plan that may lead use towards the solution of problem. This phase includes finding the right strategy for problem solving. Same of strategies are divide and conquer, guesses, check and improve, act in out और prototype। यानी कि किसी मसले का तजिया करने के लिए हम एक मनसूबाबंदी तैयार करते हैं, हमें एक मसले के हल की तरफ ले जाता है। इस मरहले पर मसला हल करने के लिए दुरुस्त हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती है जो कि दर्ज झैल है। तकसीम करें और फतह का हासिल करें, अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतर बनाएं। एक्ट इट आउट नमूना यानी कि मसले का आपने तयन कर लिया, मसले को आपने समझ लिया, अब आपने उसकी हल करने की मनसूबाबंदी करनी। तो आपने किसी भी मसले को जब भी हल करना है तो उसके लिए आप एक मनसूबाबंदी तैयार करते हैं जिसमें आपने इन चीज़ों को, इन हिकमत अमली को सामने रख के मसले का हल तलाश करना है। यानी कि पहले क्या करना है, तकसीम और फतह करके आप कर सकते हैं। उसके अलावा अंदाज़ा लगाएं, जांचें और बेहतरीन बनाएं। और इन एक्ट इट आउट नमूना के ज़रिए भी आप जो है मसले के हल की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो हैं वो इसको एलेबोरेट करते हैं। तकसीम करें मतलब कि जो भी आपने फ़ैसले का तयन किया है फिर उसको समझा है, उसके बाद आप उसको इस तरह से उसकी मनसूबाबंदी कर सकते हैं कि डिवाइड एंड कंकर यानी कि तकसीम करें और फतह हासिल करें। यानी कि ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें आप पेचीदा मसले को छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर देते हैं और फिर उनको हल कर सकते हैं। यानी कि द स्ट्रेटजीज डिवाइड्स आ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी कि मुश्किल मसले को आप छोटे छोटे यानी कि पेचीदा मसले को छोटे मसले में तब्दील करके उसको हल कर सकते हैं। दूसरी तरीका क्या है, गैस चेक एंड इम्प्रूव। यानी कि डिज़ाइनर मसले के हल का अंदाज़ा लगाता है और फिर हल की दुरुस्ती को चेक करता है। अगर हल तवक्कुआत की मुताबिक नहीं है तो वो हल को तब्दील करता है। हल को बेहतर करना एक तकरीरी अमल है। यानी कि द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड देन चेक द correctness of the solution. If the solution is not according to the expectation, then he refines the solution. The remittance is an iterative process. यानी कि इसमें आप क्या करते हैं कि डिज़ाइनर जो है वो पहले उसको चेक करता है। अगर चेक करने के बाद अगर जो हमने हल निकालना है उसके मुताबिक ना हो तो वो फिर क्या करता है कि इसको दोबारा उसका को बेहतर हल निकालने की कोशिश करता है। यानी कि उसका हल निकालता है और उसके बाद उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करता है। उसके बाद एक्ट इट आउट है। एक्ट आउट क्या
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں ڈیزائنر جو ہے وہ کاموں کی فہرست تیار کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہر ایک کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ کیا کر لے گا کہ ڈیزائنر جو ہے وہ جو بھی کام اس نے کرنے ہیں، یعنی کہ حل کرنے کی جو بھی منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کو ایک کاغذ پر اس کی لسٹ تیار کر لے گا، پھر ایک ایک کر کے کیا کرے گا، اس کو حل کر لے گا۔ آگے ہے پروٹوٹائپ، یعنی کہ نمونہ، یعنی کہ وہ تصویر بنا لے گا۔ یہ تکنیک حل کی ایک شاندار نمائندگی کرتی ہے، اگرچہ یہ آخری حل نہیں ہوتا، تاہم ڈیزائنر کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ حل کے اہم اجزاء کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ تصویر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے، تو وہ اسی تصویر کی منصوبہ بندی اس کے طریقے سے ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشنز۔ اب یہ بڑا اہم ہے، یہ اکثر سوال جو ہے وہ پیپر میں آ جاتا ہے 2 نمبر کے لیے، تو یہ آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھ لینا کینڈیڈ سولوشن کیا ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کے حل کے تمام ممکنہ حل جو درست نتیجہ دیں کینڈیڈ سولوشن کراتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کے بہت سے حل ہوتے ہیں، اس کو ایک مسئلے کو بہت سے طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو تمام حل ہوتے ہیں جن کی مدد سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اسے ہم کینڈیڈ سولوشن کہتے ہیں۔ کینڈیڈ سولوشن وقت کی بچت کر سکتا ہے۔ یہ صرف ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کینڈیڈ سولوشن ہی مسئلے کا درست حل ہو۔ ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے اور جو ایک حل آپ سوچیں وہ کام کرنے کا کینڈیڈ سولوشن ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے پاس بہت سے حل آ گئے، ایک مسئلہ ہے اس کے بہت سے آپ کے پاس حل آ گئے، تو آپ نے کیا کیا، جلدی سے اس میں سے ایک حل، جلدی سے وقت بچانے کے لیے اس میں سے دیکھا اور جلدی سے فوراً سے اس پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ حل آخر میں ہمارے مسئلے کو ریزالو بھی کرے گا یا نہیں، لیکن آپ نے وقت بچانے کے لیے اس کو جلدی سے حل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یعنی کہ بہت سے سلوشن میں سے ایک آپ نے لیا اور اس کو حل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ جلد سے جو بھی آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی منصوبہ بندی کی حل اس میں سے لیتے ہیں، بہت سے حل میں سے، تو وہ آپ کا کینڈیڈ سولوشن ہوگا، کیونکہ اس میں آپ نے سوچا نہیں، بس لے لیا ایک، تو اسے ہم کیا بول رہے ہیں، کینڈیڈ سولوشن۔ دا ورڈ candid means something unplanned. The candid solution typically found using guesses without detailed planning. It saves a lot of time but may not be the actual solution of the problem. ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکچوئل سولوشن وہ نہ ہو۔ لاسٹ اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن، یعنی کہ بہترین حل کا انتخاب۔ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں بہترین حل کا انتخاب؟ جب ہم کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو ان حل میں سے اس کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو اور زیادہ مؤثر ہو۔ یعنی کہ بہت سے جب حل ہمارے پاس آ جائیں تو اس میں سے ہم نے وہ حل تلاش کرنا ہے جو ہمارے لیے بہتر اور سب سے مؤثر ہوتا ہے۔ وہ آپ کن طریقوں کے ذریعے آپ سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن، یعنی کہ بہترین حل کا انتخاب کرنے کے کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کی مدد سے آپ جو ہے وہ بیسٹ حل جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ اس نے ایک مثال دی ہے کہ اگر ایک ویب سائٹ پر موجود ناموں کو ایک ایک کر کے دیکھیں، یا کہ نام آپ کو مل جائے یا کہ فہرست ختم ہو۔ یعنی کہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بہت سے نام ہیں، آپ نے کوئی نام ڈھونڈنا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے یہاں تک کہ لسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا تو آپ کو نام مل جائے گا اس طرح سے، یعنی کہ جب تک لسٹ ختم نہ ہو آپ اس نام کو ڈھونڈتے رہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی لسٹ میں سے نام لے سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے ان ناموں کا پرنٹ حاصل کر لیں، یعنی کہ جو نام ویب سائٹ پر دیے ہوں وہ ناموں کا پرنٹ لے لیں اور پھر ان میں سے تلاش کر لیں۔ یا یہ بھی کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے کہ سارے نام آپ کاپی کر لیں، اس کو ایکسل میں ان کے حروف تہجی یعنی کہ الفابیٹیکلی لحاظ سے لکھ لیں، تو اس طرح سے آپ جو بھی نام تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی، کیونکہ الفابیٹیکلی ہوگا تو جو نام آپ نے اے سے تلاش کرنا ہے، بی سے، زیڈ سے، جس نام سے بھی آپ نے وہ تلاش کرنا ہے، آپ سمپلی اس نام کے کالم میں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ نام تلاش کرتے ہیں۔ یہ اس سے بھی آسان طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد
جو سب سے آخر میں اس نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کیا کریں، وہیں پر براؤزر پہ کنٹرول ایف دبائیں، کنٹرول ایف دبانے کے بعد جو بھی نام آپ نے تلاش کرنا ہے وہ آپ اوپر لکھ دیں، یعنی کہ اس کی سرچنگ بار میں جب وہ آپ لکھیں گے تو وہی نام آپ کو لکھا نظر آ جائے گا یا نہیں آئے گا، ہوگا تو نظر آ جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں نظر آئے گا۔ یعنی کہ اس طریقے کے ساتھ آپ بیسٹ سلوشن جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن پر ضرور دبائے گا، تاکہ آپ کو میرے نئے اسی 9th کلاس کے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، بھی آپ کو ویڈیو مل جائے تو آپ میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن پر ضرور دبائے گا، تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لینا ہے۔ اسٹیپس، پرابلم سالونگ اسٹیپس، میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم کیا ہوتا ہے، پرابلم سالونگ اسٹیپس کون سے ہیں۔ اس کے اسٹیپس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے مسئلے کا تعین کیا، اس کے بعد ہم نے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کیا، مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے حل کرنے کی ایک منصوبہ بندی بنائی، اس کے بعد ہم نے کینڈیڈ سلوشن کی وضاحت کی، کینڈیڈ سلوشن کی وضاحت کے بعد ہم نے بہترین حل کا انتخاب کیا اور اس کے مختلف طریقے تھے جس کو ہم نے پڑھا۔ اگر آپ کو ایک لانگ سوال آ جائے، شارٹ سوال آ جائیں تو آپ اس میں سے بنا کر ایزیلی، آپ کو انگلش میں بھی ڈیفینیشنز میں نے لکھ دی ہیں، اردو میں بھی لکھ دی ہیں، آپ سیم ٹو سیم یہی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ لکھ کر اپنا سوال حل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔